واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں، اور اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہیں انکہیں باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور، دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ۔ تیرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، زندگی اپنے روبرو ہونے کا نام ہے، اپنے قریب ہونے کا نام ہے، اپنے سے آشنا ہونے کا اپنا ہی نام ہے۔ میں ہی زندگی ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تسلیم کروں کہ تو بھی زندگی ہے اور وہ بھی زندگی ہی ہے۔ سب کا احترام ہی اپنا احترام ہے، سب کی زندگی ہی اپنی زندگی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے اللہ، تو مخفی ہے اور ایک راز ہے، لیکن ہمارے راز تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ انسان کے برے اعمال اس کی تکلیف کی وجہ ہیں، اور برے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ اللہ کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ بندے ہمیشہ کعبے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیشہ دل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سب کے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، انسان کی کوشش اور کمائی کرنا ان تالوں کی کنجی ہے۔ چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اس لیے رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے، دنیا سے چل کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہی حال روح انسانی کا ہے، یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں آ جا۔ اس دنیا میں جس نے اپنے ظاہری حسن اور کر و فر کو بڑھانے کی کوشش کی، سینکڑوں آفتوں نے اس کی طرف رخ کیا۔ غصہ، حسد، رشک اور شہوت اس کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسانوں سے خلوت اختیار کر اور اللہ سے دوستی جوڑ۔ اگر تو اس کی پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آگ اور پانی تیرے سپاہی بن جائیں گے، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہو، وہ خدا کے نور کی روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تو پانی اور مٹی کے خول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو۔ روحیں اپنی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دم رکھتی ہیں، وہ ایک وقت میں زخم اور دوسرے میں مرہم بن جاتی ہیں۔ اگر تو شکر جیسی بات بھی کہنا چاہتا ہے تو پھر بھی صبر کر۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے، جو بات کرنے کے معاملے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اتنا تو بڑا نہ بنو کہ دوسرے راضی کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ تم اتنی بلندی پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے، پھر دوسرے کو کیسے راضی کرو گے؟ اس تکلیف کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں خدا کی طرف لوٹا دیا، شکر اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا، شکر کرو ان نامہربانوں کا
جنہوں نے اصلی مہربان کی طرف رجوع کرا دیا۔ جب ابھارا ہے تو اپنے قرب کی حد تک ابھار، جب بنایا ہے تو اپنے لطف کے قابل بنا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ دنیا جال ہے اور آرزو اس کا دانہ ہے۔ خواہش اور لالچ سے بچ، تقوی اختیار کر، کیونکہ اس کے بعد ہی انسان کا دل خود بخود بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گزشتے ہوئے واقعات کو یاد کرنا اور آئندہ کی فکر دراصل خدا سے حجاب ہے۔ تو دونوں کو جلا دے، ماضی اور مستقبل کے واقعات پر نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پہ نظر رکھ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو شخص آپ کے شکار میں پھنس سکتا ہو اسے نہ پھنساؤ، تو پھر انسان کی اپنی قبر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ اللہ سے راضی کون ہوتا ہے؟ جو آرام اور تکلیف کے باوجود کوئی بدلاؤ نہ چاہے۔ تو آپ اپنے نصیب پر راضی رہنے والے خوش نصیب ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی پر راضی رکھیں۔ زندگی پر راضی ہونا خدا پر راضی ہونا ہے۔ جو خدا پر راضی ہو، اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ دراصل غلطی وہی ہے جس سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سبق ہے۔ کسی کے دل کی ایک آہ جنت میں ایک قدم داخل ہونے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے۔ ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ جو نصیب والے ہیں، اگر ان کا عمل بظاہر کمزور ہو تو بھی ان کا نصیب بلند ہے، عروج پر ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، تو بظاہر یہ گرنے کا عمل ہے مگر یہ عروج کا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے سے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ عروج والے وہ بظاہر زوال میں بھی صاحب عروج ہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم محبت بھی کرتے ہو انسانوں سے نہیں چیزوں سے، تمہیں کثرت عزیز ہے، تم آلائش سے، آرائش سے، زیبائش سے اور نمائش سے محبت کرتے ہو، تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو، تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو، اس میں فانوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغاں کرتے ہو، مگر تمہارے دل کی دنیا میں چراغاں نہیں ہے۔ مکان جگمگا رہے ہیں اور دل بجھے ہوئے۔ باہر کا چراغاں دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ خدا کا دوست وہ ہے جن میں 3 خوبیاں ہو: دریا جیسی سخاوت، آفتاب کی طرح شفقت اور زمین کی مانند عاجزی۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم مت کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ کاہل نہ بن، کاہل آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے اور اس کے گریبان میں ندامت ہوتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو اچھا بنا۔ یا اللہ، اگر دل میں تو ہے تو دل ایک مسجد ہے، اور تو نہیں ہے تو دل ایک بت خانہ ہے۔ دل میں تو نہ ہو تو دل ایک دوزخ ہے، اور دل میں تو ہو تو دل ایک جنت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم بات کرنا چاہو تو پہلے اس میں غور اور فکر کر لیا کرو۔
اس میں اچھی نیت قائم کرو اور اس کے بعد بات کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے اور عاقل اور عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب وہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے۔ بیچارہ انسان فقر اور تنگ دستی سے جس طرح ڈرتا ہے، اگر اسی طرح دوزخ سے ڈرتا تو جنت میں داخل ہو جاتا۔ اس دنیا کی تکلیفوں سے، اس دنیا کی تنگیوں سے راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اللہ تعالی سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم قبروں میں سوئے ہوئے کا حال جان لو تو تمہارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، لہٰذا عقل کو اچھی چیزوں سے بھر لو، ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبرائے نہ۔ اگر کوئی انسان اپنی دولت پر بہت فخر کرتا ہے تو آپ تب تک اس کی تعریف مت کرنا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور خرچ کدھر ہو رہا ہے۔ دل کی 1000 آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ محبوب کے عیبوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تم وہ حاصل نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو تم تکلیف میں رہو گے، اگر تم حاصل کر لو جو تم نہیں چاہتے تو تم تکلیف میں رہو گے، حتیٰ کہ تم وہی حاصل کر لو جو تم چاہتے ہو تب بھی تم تکلیف میں رہو گے، کیونکہ اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ برے کاموں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو کم از کم اس کو اس کی برائیوں کا ہی بتاتا رہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔ نیک بات کے تسلیم کرنے میں صرف اس خیال سے کہ اسے کہنے والا ایک حقیر آدمی ہے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اچھی بات کہنے والا ہونا بھی تمام حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سے امن اور سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سوال کا سمجھ آ جانا آدھا جواب ہے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو حاصل کرنا لازمی رکھا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ فتح طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہیں۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ خوشی کا راز وہ نہیں جو تم دیکھتے ہو، خوشی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم میں لطف اندوز ہونے میں ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ اچھی بات چاہے کہیں سے بھی ملے، پلے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہ سے پانے والا کون ہے۔ جس چیز کا علم نہیں اس کو مت کہہ، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو نہ کر، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کر۔ کتابی تعلیم آپ کو روزگار دے گی
خودی کا علم آپ کی قسمت سنوار دے گا۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے آگے بڑھائی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ تمہارا دماغ سب کچھ ہے، تم جو سوچتے ہو وہی بن جاتے ہو۔ ایک لڑائی یہ بھی ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں۔ خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی بامعنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امید ایک ٹھنڈی چھاؤں اور سکون بخش وادی ہے جو اپنے پرسکون دامن میں پناہ دے کر انسان کو مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ تم اس کو اپنے قبضے میں رکھتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جس سے تم نفرت کرتے ہو وہ تم کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ یہ احساس بہت خوبصورت ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے زبان خاموش ہو مگر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہیں، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے، اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ کسی نے پوچھا انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب ملا بے شمار ہیں، لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ ہے زبان پر قابو۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دکھ ان سے دور رکھو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کے فیصلے تمہاری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، رب سے جڑتا نہیں ہے۔ خالی ہاتھوں میں اپنے ٹکڑے لے کر جب بندہ اس کے آگے پاش پاش ہو کر پیش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے اور وہ دوبارہ بناتا ہے، اور وہ بہترین مصور ہے، اس لیے پہلے سے خوبصورت ہی بناتا ہے۔ گزر جائے تو لمحہ، گزارنا پڑے تو مدت، ڈوب سی گئی ہے گناہوں میں میری زندگی یا رب، کر دے رحمت مجھ پر کہیں گناہ گار ہی نہ مر جاؤں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر سچے دل سے آمین کہو۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ لوگ آپ سے سب کچھ چھین سکتے ہیں، لیکن آپ کا صبر، یقین، حوصلہ اور استقامت آپ کے اندر کے مضبوط انسان کو نہیں چھین سکتے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کیا گن کے نام لو اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سارے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے، اپنا کردار اچھا کریں۔ میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں۔ میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کس کے ہاتھ میں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں
جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ روح تو ایک سوکھی پیاسی اسفنج کا ٹکڑا ہوتی ہے، خدا کا تعلق ہی اس کو سرشار اور شرابور کرتا ہے، ورنہ یہ سوکھی پیاسی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی کے لیے بہتری کرنا بہت بڑا علم ہے، کسی کی خدمت کرنا انتہا کا علم ہے، لوگوں کو معاف کر دینا علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے دل راضی رکھو، مالک کا دل راضی رہے گا کہ اے مالک، ہم تیرے بندوں کے خادم ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ تیری بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارا سلام۔ آپ فرماتے ہیں، انسان گمراہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ گمراہ کا معنی ہے ذاتی راہ بنانا اور اپنی مرضی کرنا۔ خواہشیں بھی ہماری اور امیدیں بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی کئی جنگیں خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جیتنا ضروری ہے۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جس انسان کی روح سے اس کا جھگڑا ختم ہو جائے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ نفس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست کو ساتھ لے لو، کسی اللہ کے نیک بندے کا کہنا ماننا شروع کر دو، اللہ کے عمل کے تابع ہو جاؤ، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ۔ درود شریف جب وارد ہو گیا تو آپ نفس سے بچ گئے۔ سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت اللہ کے حکموں کو قبول کرنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اس کا فضل ہے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو ہم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں۔ اللہ نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب اللہ ظاہر کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ خواہشات سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہیں، ان کے اندر نیکی بھی ہے اور بدی بھی۔ خود پر خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بات محبت کی سب کرتے ہیں، محبت سے بات کم لوگ کرتے ہیں۔ سچ کڑوا نہیں لگتا اگر بولنے والے کو سلیقہ ہو۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر کامیابی پانا بھی ناممکن ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، کوئی اللہ سے آپ کی جائز شکایت نہ کر دے۔
ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ اڑنے کے بجائے جب ہم جھکتے ہیں تب عقل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے مت بھاگو بلکہ ان کو تلاش کرو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ آپ فرماتے ہیں، خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر کسی کی صورت حقیر ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہو تو اس کے قدموں میں جان دے دے۔ ظاہری صورت تو فنا ہونے والی چیز ہے، البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر، سبب کو نہ دیکھ، موتی حاصل کر۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی چیز کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ چیز بڑھ جائے گی، نجات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض اوقات عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیا کبھی اللہ کی دوری سے بھی کسی نے سکون پایا ہے؟ انسان جتنا مرضی بھاگ لے، آخر کار پناہ رب کے حضور ہی ملتی ہے۔ بشر میں کوئی راز پنہا ضرور ہے کہ بات بات اس کی فرشتے ہیں لکھ رہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے، اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی اور شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو، جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دلوں کو روشن کرتی ہے۔ آپ کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپ کی آواز پر چلنے والے مسافروں کی خدمت میں سلام۔ انسانوں کو مایوسیوں کے گھپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے؟ تکلیف آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے۔ صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا۔ بعض اوقات آج کا وظیفہ آپ کی اپنی قبر کے اندر چراغ بن جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ جو درود شریف آپ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے اثر ہے، اب یہ درود شریف کی تاثیر ہے، اس لیے نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو حکماً کہہ رہا ہوں کہ آپ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اگر کچھ نہیں دیتے ہو تو اچھے الفاظ ہی دے دو۔ اچھے الفاظ کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہو۔ جو لوگ عبادت میں کمزور رہ جائیں انہیں ادب میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادت میں کمزور رہ گئے تو عبادت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑانا، روزے دار کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، شاید انہی کے دم سے آفتیں نہیں آ رہی۔